ساری صورتحال میں اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر کل جو بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا وہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جیسے رجیم چینج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سابق شاہ میران کے جو ولی عہد ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، کہا جاتا ہے اسرائیل بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اس وقت ان بڑی بھرپور سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کی بھی، امریکہ بھی، کہ اب اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ان کو لا کے بٹھایا جا سکتا ہے، کہ عام طور پہ ہماروں کو ایسی بات نہیں ہو رہی. کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرف معاملہ جائے تو شاید بات بنے. آج اگر آپ دو بڑی خبریں جو ہے نا، وال اسٹریٹ جرنل کی اور بلومبرگ کی، وہ رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ تیاری کر لی ہے امریکہ نے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی، لیکن ابھی وہ کچھ وقت دینا چاہ رہے ہیں، جیسا جنرل لودھی بات کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے، کچھ خبریں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل سے اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے. کچھ کہا جاتا ہے کہ ایران نے فیلڈ مارشل کے ذریعے، عاصم منیر صاحب کے ذریعے امریکیوں سے کہا ہے کہ جی ڈائریکٹ بات چیت ٹرمپ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کریں گے نہیں کریں گے. اسٹیو وٹکوف ہیں جو نمائندے ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے؟ اور پھر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مگر اپنا یورپین فارن منسٹر سے ملاقات ہونی ہے اب فارن منسٹر ایران کی، اس میں سے کیا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے، یہ دیکھنے والی بات. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آج جس طریقے سے بھرپور ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے جو حملہ کیا گیا ہے، آئرن ڈوم جو توڑ کے وہ گئے، ان کو مارا، اس کے بعد ایک پینک ہے. تو صورتحال ہو سکتا ہے کہ اس طرف جتنا دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے عوام کی طرف سے کہ آپ بات چیت کی طرف جائیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے 7ویں ریاست ہے، وہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیں، وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. امریکہ کی اگر سپورٹ رہتی ہے تو معاملات بڑا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. ابھی خامنہئی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی 8 سال ہماری جنگ عراق کے ساتھ ہوئی تھی، اگلے 10 سال کی ہم نے پلاننگ کر لی ہے کہ لڑائی ہوگی، اور 9 لیئر کی انہوں نے لیڈرشپ مقرر کر دیا، ملٹری کی، سائنسدانوں کی، اسٹریٹجیز کی، ایک کے بعد دوسرا اگر مارا جاتا ہے تو وہ ٹیک اوور کرے گا. اس سے تو لگتا ہے کہ جس طرح لوہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میں لڑائی میں تو دیکھنا یہی جاتا ہے کہ اسٹیمنا، آپ کی جرأت، آپ کی جس کو کہتے ہیں انکریجمنٹ، اور پھر کہ آپ ولولہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے. وہاں تو رونے پڑے ہوئے ہیں تل ابیب میں، حیفا میں، باقی جگہوں پہ. یہ تو اپنا معاملہ جس طرح لڑائی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں اہداف، لیکن پروسیس میں ایک چیز جو ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران کی اب وہ سخت نہیں رہے گی اتنا امبا، اگر امریکہ کے اگر ڈائریکٹ انوالومنٹ آ گئی تو مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی. اب یہی وجہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے 10 دن کا ٹائم میکسیمم پریزیڈنٹ ٹرمپ لے رہے ہیں کہ جو ایفرٹ کر سکتے ہیں جو ممالک جن میں کہا جا رہا ہے فیلڈ مارشل، ہمارے سے بھی توقعات ان کی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک تہران میں سینس پریویل کرتی ہے اور کس حد تک تل ابیب میں، یروشلم میں ان کا یہ مائنڈ بنتا ہے. کیونکہ ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں سپریم لیڈر کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ جنگ بند کرتا ہے، اسرائیل جنگ بند کرتا ہے تو ہم بھی بند کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسرائیل تو تڑی لگا رہا ہے کہ نہیں یہ تو جاری رہے گی. اب جس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں ہم 10 سال کے لیے تیار ہیں، تو میرا خیال ہے مشکلات ہوں گی. ویسٹرن یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے اس وقت بہت بڑا ٹیسٹ ہے معروف کہ وہ اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ادروائز تو پھر ریجن میں پھر دیکھنے باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد تیسری جنگ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کہ پاکستان کے جو موقف ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، پاکستان کے جو ایکشنز ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اپنا معروف، میں نے کبھی بھی یہ اپنی گفتگو میں سجیسٹ نہیں کیا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. آج نیو یارک ٹائم کی رپورٹ پڑھیں، وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل ایسے ہی ہے. رجیم چینج اگر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے، ان کی بات ہے. پاکستان قطعی طور پہ نہیں چاہ. دیکھیں پاکستان نے تو معروف جس طرح آؤٹ آف دی وے جا کے ایران کی سپورٹ کی ہے، تو آپ دیکھ لیں وہاں کی پارلیمنٹ، آیت اللہ ٹاپ لوگوں نے پاکستان کو جو ہے نا اس بات کو سراہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہندوستان نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا، معذرت کے ساتھ انہوں نے مذمت نہیں کی تھی ہندوستان کی. ایران نے صرف یہ کہا تھا کہ کشیدگی کے لیول کو کم کیا جائے. تو ہم نے تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا. ہم تو جس طرح چاہ رہے ہیں کہ تعلقہ، جی ہاں ہم نے تو دیکھیں. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی جنگ بند کرنے کا کیا طریقہ ہے. ابھی دیکھ لیں جو امریکہ کو سجیسٹ لوگ کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ بھی بات سجیسٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو ڈریگ کر کے حملہ کرنے کی تیاری کروا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے B-52 بامبر لے جائیں، اور وہ پے لوڈ جو آپ کا ہے 14,000 kg کا اس کو استعمال کریں. اس وقت جو 5,000 kg کا ہے اپنا اسرائیل کا، وہ کام نہیں کر سکتا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے $7 بلین خرچ کیا تھا یہ یمن کے حوثیوں کو مارنے کے لیے، جو ان کے بمبارڈمنٹ بڑی خوفناک کی گئی تھی ان کے پہاڑوں میں. وہ کہتے ہیں آج بھی وہیں پہ لوگ بیٹھے ہیں، نہیں ختم کر سکے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا حوثیوں نے ایک میزائل چلایا تھا، وہ تل ابیب ایئرپورٹ پہ جا کے لگا تھا ایک وہ.
تو سوال اس وقت یہ ہے کہ جی یہ اس وقت ٹیکنالوجی دیکھ لیں، اس وقت اسلحہ دیکھ لیں، جتنا سب لوگوں ملکوں کے پاس آ چکا ہے، تو یہ آگ بڑھے گی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ پوٹن صاحب کس طرح برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں، تو انہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے ٹرمپ صاحب نے کہ بھئی تم پہلے یوکرین کی لڑائی تو بند کرو، پھر دوسری طرف آنا۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی پوٹن نے کہا ہے کہ جو برطانیہ ہے وہ اپنے قبرص کا جو ایئرپورٹ اپنے فوجی اڈا ہے وہاں سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں سے ان کے جہاز ہو کے جا رہے ہیں، وہ جا کے بمباری کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جتنی تیزی کے ساتھ ویسٹ امریکہ مل رہے ہیں، چائنا اور رشیا کو آخری بات یہ ہے کہ اگر اکٹھے نہیں ہوتے، دیکھیں چائنا بھی ابھی اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہا، بیانات تو آ گئے ہیں، رشیا بھی اس طرح نہیں آ رہا، تو اب اس وقت امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی تکڑا جس کو کہتے ہیں حریف نہیں ہے، اور اگر فرض کریں وہ اپنے طور پہ یہ کرتے بھی ہیں، جا کے بمباری کر کے ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نیوکلیر ہتھیار کو، جو کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ساتھ ساتھ تو تلسی لگاٹ تو یہ کہہ رہی ہے جو CIA کے چیف ہیں کہ جی ایران از نو وے نیئر میکنگ اے نیوکلیر بام، تو میرا خیال ہے اس بات کو نہیں لیا جا رہا۔ وہی بات ہو رہی ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ، صدام آپ کو جو مارنا تھا، حکومت پہ قبضہ کرنا تھا، تو یہ بہانہ بنایا گیا تھا، تو وہ نہیں ہوا۔ ٹونی بلیئر آج تک جو آج پھنسا ہوا ہے، جا کے عدالتوں میں بیان دے رہا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم جس نے سب کچھ کیا تھا اور امریکہ بھی ساتھ تھا، وہ بات نہیں بنی تھی۔ تو صورتحال تو خرابی کی طرف جا رہی ہے، پاکستان ایک بہت ایکٹیو پلیئر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے، ہندوستان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے معروف، اور پاکستان جو ریجن میں اور بیونڈ دس ریجن جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔